بدلوا سکتے ہو، کیونکہ اس تقدیر کا رجسٹر شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا گیا، تو اللہ پہ امید امت مسلمہ پھر چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آنا وہ امیدیں چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے ہدایت آنا امت اس چیز سے اس امید کو چھوڑ دے، کیونکہ ساری اگر تقدیر کا رجسٹر شیخ قادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ہے تو بھائی پھر تو آپ وہی سے مانگیں گے، پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کہاں سے مانگیں گے؟ اگر تقدیر کا رجسٹر شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا گیا تو آپ اللہ سے کیوں مانگیں گے؟ بھائی بولے کیوں مانگیں گے؟ آپ کہاں سے مانگیں گے جہاں رجسٹر رکھا ہوا ہے؟ یہ امت کو سبق پڑھایا جاتا ہے بڑے بڑے ممبر سے کہ بھائی آپ تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو شیخ قادر جیلانی رحمہ اللہ کو آپ مانگیں، اور پھر جب آفت اور زلزلے اور قیامت برپا ہو جاتی امت مسلمہ پر، کہتے ہیں اللہ تعالی رحم نہیں کرتا۔ کہاں سے کرے گا؟ جب رحمت کا، کرم کا، بیماری کا، زندہ ہونا، مر جانا تم نے شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ذمہ ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں دخل اندازی کرے گا؟ وہ کہے گا پھر لے لو وہیں سے، اگر تمہیں کہیں سے مل رہا ہے تو لے لو، اگر وہاں سے مل رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی وہاں سے نہیں مل رہا ہے کہ میرے بھائی ہوش کے ناخن لے، آپ امت کو کس جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس معاملے میں کہ تمہیں کوئی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر اس جگہ پہ لگا دیتی ہے کہ جہاں اس بزرگ کا اس وقت اس قبر میں موجود ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تقدیر کا رجسٹر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آپ اپنی تقدیر بدلیں لیکن اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ کے سامنے رونے سے تقدیر بدل سکتی ہے، شیخ قادر جیلانی کو مانگنے سے تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ قادر جیلانی ہماری تقدیر بدلے گا، کیونکہ ہمارے بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ تقدیر کا رجسٹر شیخ قادر جیلانی کے پاس ہے، تو پھر مانگے وہی سے۔ اللہ کی رحمت کی امید کیوں رکھیں گے؟ پھر آپ میرے رب کی رحمت کی امید کیوں رکھیں گے بھائی؟ کیوں رکھیں گے آپ کو اگر تقدیر بدلنا ہے تو شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنی ہوگی نا آپ کو، آپ کے اس عالم کے بقول، آپ کے بقول جو آپ نے امت اپنے قوم کو بتایا کہ بھائی شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر بدل سکتا ہے، تو پھر اللہ سے کیوں امیدیں لگائی آپ نے کہ وہ رحم کرے گا آپ پر؟ آپ پہ زلزلے آئیں گے، آپ کی موت آئے گی، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئے گی، پھر کہیں گے آپ اللہ رحم نہیں کرتا۔ جب رحمت کی امیدیں آپ نے شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لگا دی تو اللہ سے آپ رحمت کی امید کیوں رکھو گے؟ امت کو یہ بھی بولو نا بھائی اللہ سے رحمت کی امیدیں مت رکھو، زلزلے آئے، طوفان آئے، موت آئے، بیماری آئے، جو بھی مصیبت آ جائے پھر تو شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے نا میرے بھائی، تقدیر کا رجسٹر اس کے پاس ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا کس کو بیماری آئے گی، تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس بندے کو بیماری کب آئے گی، تقدیر یہ کہتا ہے کہ کب مرنا ہے، تقدیر یہ کہتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا۔ وہ رجسٹر آپ نے شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھما دیا، کیا ہے اس کے پاس؟ اب مصیبت، مرنا، موت، بیماری جب یہ آئے گی تمہارے گھر پہ، مصیبتیں آئے گی، تو آپ اس وقت امت کو، قوم کو بتائیں نہیں شیخ قادر جیلانی کی طرف سے، آپ نے امت کو یہ کیوں بتایا شیخ قادر جیلانی کے پاس تقدیر کا رجسٹر ہے؟ جب مصیبت آئے گی، تنگی آئے گی، پریشانی حالے آئے گی تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ شیخ قادر جیلانی کی طرف سے، کیونکہ اس کے دفتر میں رکھا ہوا ہے رجسٹر۔ میرے بھائیوں، یہ قوم تمہیں اس ایندھن، اس جہنم کا ایندھن بنا دے گی جس کا ایندھن ہی بنے گا انسان اور پتھر۔ اللہ کی رحمت اور امید، اللہ کی رحمت اور اس پر امید رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نا امید نہیں اللہ سے۔ ہم شیخ قادر جیلانی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو درجات بلند دے جنت الفردوس کے اندر، لیکن ہم ان سے مانگنے والے قطعاً نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے رب سے مانگیں گے، مصیبتیں رب کی طرف سے امتحان ہے، شفا دے گا ہم کہیں گے رب نے دی، بیماری دے گا ہم کہیں رب نے دی، موت دے گا ہم کہیں رب نے دی، قیامت کے دن اٹھیں گے کہیں گے یا رب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، ہم کہتے تھے سب کچھ آپ کرتے ہیں، اور آپ کی ذات خود سے، آپ کی ذات شروع سے ہے ابد تک، نہ ختم ہوگی نہ آپ کو کسی نے بنایا۔ یا اللہ ہم نے قرآن کو تھاما، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم نے اپنی صفات کو دیکھا، اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آخری ضرب ہے
سبحان اللہ اما یشرکون. ہم تو اپنے رب کو پکارتے رہیں گے. جو اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ سے ہی مانیں گے. اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو امت کو کھول کھول کر قرآن کی آیتیں سنا دی اور ذہن نشین کرائی، ہم تو اس تعلیمات کو لیے ہوئے انشاءاللہ مریں گے بھی، لیکن ہم کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی، کسی فرشتے کو قطعاً نہیں مانگیں گے. نہ مانگ سکتے ہیں. ان کو ماننا یہ الگ بات ہے، ان سے مانگنا یہ الگ بات ہے. فرشتہ ہماری ایمان کا حصہ نہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، لیکن کبھی ہم نے فرشتوں سے مانگا؟ ہم نہیں مانگ سکتے. اللہ کا حکم ہے نہیں مانگنا. اللہ نے کہا جوتے کا فیتا بھی اگر گم ہوتا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ حضرت اللہ سے مانگنا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھے پوری امت مسلمہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور ایمان کے ساتھ موت دے، اور ان کو جیلانی کو مانگنے سے تقدیر نہیں بدل سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ قادر جیلانی ہماری تقدیر بدلے گا، کیونکہ ہمارے بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ تقدیر کا رجسٹر شیخ قادر جیلانی کے پاس ہے، تو پھر مانگے وہی سے. اللہ کی رحمت کی امید کیوں رکھیں گے؟ پھر آپ میرے رب کی رحمت کی امید کیوں رکھیں گے بھائی؟ کیوں رکھیں گے آپ کو اگر تقدیر بدلنا ہے تو شیخ قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مانگنی ہوگی نا آپ کو. آپ کے اس عالم کے بقول، آپ کے بقول جو آپ نے امت اپنے قوم کو بتایا کہ بھائی شیخ قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقدیر بدل سکتا ہے، تو پھر اللہ سے کیوں امیدیں لگائی آپ نے کہ وہ رحم کرے گا آپ پر؟ آپ پہ زلزلے آئیں گے، آپ کی موت آئے گی، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئے گی، پھر کہیں گے آپ اللہ رحم نہیں کرتا. جب رحمت کی امیدیں آپ نے شیخ قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں لگا دی تو اللہ سے آپ رحمت کی امید کیوں رکھو گے؟ امت کو یہ بھی بولو نا بھائی اللہ سے رحمت کی امیدیں مت رکھو. زلزلے آئے، طوفان آئے، موت آئے، بیماری آئے، جو بھی مصیبت آ جائے، پھر تو شیخ قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہے نا میرے بھائی. تقدیر کا رجسٹر اس کے پاس ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا کس کو بیماری آئے گی. تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس بندے کو بیماری کب آئے گی. تقدیر یہ کہتا ہے کہ کب مرنا ہے. تقدیر یہ کہتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا. وہ رجسٹر آپ نے شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھما دیا، کیا ہے اس کے پاس. اب مصیبت، مرنا، موت، بیماری جب یہ آئے گی تمہارے گھر پہ، مصیبتیں آئے گی، تو آپ اس وقت امت کو، قوم کو بتائے نہیں شیخ قادر جیلانی کی طرف سے. آپ نے امت کو یہ کیوں بتایا شیخ قادر جیلانی کے پاس تقدیر کا رجسٹر ہے. جب مصیبت آئے گی، تنگی آئے گی، پریشانی حالے آئے گی، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ شیخ قادر جیلانی کی طرف سے، کیونکہ اس کے دفتر میں رکھا ہوا ہے رجسٹر. میرے بھائیو، یہ قوم تمہیں اس ایندھن، اس جہنم کا ایندھن بنا دے گی جس کا ایندھن ہی بنے گا انسان اور پتھر. اللہ کی رحمت اور امید، اللہ کی رحمت اور اس پر امید رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم نا امید نہیں اللہ سے. ہم شیخ قادر جیلانی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو درجات بلند دے جنت الفردوس کے اندر. لیکن ہم ان سے مانگنے والے قطعاً نہیں ہیں. ہم تو اپنے رب سے مانگیں گے. مصیبتیں رب کی طرف سے امتحان ہے. شفا دے گا ہم کہیں گے رب نے دی، بیماری دے گا ہم کہیں رب نے دی، موت دے گا ہم کہیں رب نے دی. قیامت کے دن اٹھیں گے کہیں گے یا رب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا. ہم کہتے تھے سب کچھ آپ کرتے ہیں، اور آپ کی ذات خود سے، آپ کی ذات شروع سے ہے ابد تک، نہ ختم ہوگی نہ آپ کو کسی نے بنایا. یا اللہ ہم نے قرآن کو تھاما، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم نے اپنی صفات کو دیکھا، اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آخری ضرب ہے سبحان اللہ اما یشرکون. ہم تو اپنے رب کو پکارتے رہیں گے. جو اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ سے ہی مانیں گے. اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو امت کو کھول کھول کر قرآن کی آیتیں سنا دی اور ذہن نشین کرائی، ہم تو اس تعلیمات کو لیے ہوئے انشاءاللہ مریں گے بھی، لیکن ہم کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی، کسی فرشتے کو قطعاً نہیں مانگیں گے. نہ مانگ سکتے ہیں. ان کو ماننا یہ الگ بات ہے، ان سے مانگنا یہ الگ بات ہے. فرشتہ ہماری ایمان کا حصہ نہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، لیکن کبھی ہم نے فرشتوں سے مانگا؟ ہم نہیں مانگ سکتے. اللہ کا حکم ہے نہیں مانگنا. اللہ نے کہا جوتے کا فیتا بھی اگر گم ہوتا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ حضرت اللہ سے مانگنا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھے پوری امت مسلمہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور ایمان کے ساتھ موت دے.